اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ترجمہ: اے ایمان والو، تم حرام مت کرو ان حلال چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے تجاوز مت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرو جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو. تو آج کے درس قرآن میں 7واں سپارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے. تو سورۃ المائدہ جب شروع ہوئی تھی تو آپ حضرات کو یاد ہوگا وہاں پر کچھ احکامات آئے تھے. ان احکامات کے بعد پھر درمیان میں کچھ یہود اور نصارہ کی خرابیوں کا بیان آیا. اب پھر جو ہے کچھ احکامات کا بیان آ رہا ہے یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام مت کرو. حلال چیزوں کو حرام کرنا، اس کے 3 درجے ہیں، 3 صورتیں، 3 شکلیں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. حلال چیزوں کو حرام کرنا، اس کی 3 درجے ہیں. نمبر 1، کوئی بندہ حلال چیز کو حرام سمجھے عقیدے میں، اور وہ جو حلال چیز ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کے قطعی دلائل موجود ہیں. قرآن پاک کے قطعی دلائل موجود ہیں. اب کوئی بندہ اس حلال چیز کو حرام سمجھتا ہے بطور عقیدہ، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ گوشت کھانا، بکری کا گوشت کھانا، گائے کا گوشت کھانا قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث پیغمبر سے ثابت ہے. اب ایک بندہ اپنے عقیدے میں سمجھتا ہے کہ میں گائے کا گوشت نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں اپنے عقیدے سے، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. پانی کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا. اب وہ پانی کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے پانی کو میں سادہ استعمال نہیں کروں گا، میں عقیدے سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کا سادہ استعمال کرنا حرام ہے. تو اب یہ قرآن پاک کی قطعی آیات کے، یعنی قرآن پاک کی قطعی آیات مطلب قرآن پاک سارا کی سارا قطعی ہے، مطلب کہ قرآن پاک کی آیات کے مخالف ہے. لہذا یہ اس کو حلال چیز کو حرام سمجھے عقیدتاً مراد عقیدے سے، تو وہ کافر ہو جائے گا. دوسری چیز کہ وہ اپنے عقیدے میں نہیں سمجھتا بلکہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی حلال چیز کو اپنے پر حرام کرتا ہے. جسے ہم قسم کا معنی دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سیب پوری زندگی نہیں کھاؤں گا، یا قسم کھاتا ہے کہ میں پوری زندگی گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. گھر سے باہر جانا حلال ہے، جائز ہے. جائز کام کو نہ کرنے کی قسم کھائے جس کی شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یا یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا، یا میں فلاں گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، حالانکہ وہاں پہ جانا جائز ہے. تو حلال کام کو چھوڑنے کی قسم کھاتا ہے، تو اس کا ایک تو یہ قسم کھانا ہی گناہ ہے، غلط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا، آپ اس کو جان بوجھ کے کیوں حرام کر رہے؟ نہ کہ وجہ نہ کہ ادھر خام قسمیں کھائی جا رہا ہے. تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس جائز کام کو نہ کرنے کی جو اس نے قسم کھائی ہے اپنی قسم توڑے اور قسم کا کفارہ دے اور توبہ کرے. کفارہ کہ انشاءاللہ وہ وہی آیات کے اندر آ جائے گا. تیسری چیز ہے کہ نہ تو وہ عقیدے میں اس کو حرام سمجھتا ہے اور نہ ہی اپنی زبان سے اس کو حرام کرتا ہے، بلکہ ویسے ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب اس کی 2 صورتیں ہو جائیں گی. اگر تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کسی ڈاکٹر کے کہنے پر،
یا کسی ولی کے کہنے پر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسمانی حساب سے اس کے اندر جا کے نقصان دہ چیز ہے. یہ حلال چیز ہے پر اس کے جسم میں نقصان دہ ہے. بڑا گوشت کھانا حلال ہے پر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نہ کھائیں، فلاں مرض آپ کی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہی شفا دے گا، آپ بڑا گوشت بند کر دیں اپنا، آپ جو ہے فلاں سبزی بند کر دیں. اب اس نے اس کے جسم کے حساب سے بات کی ہے تو اب ڈاکٹر کے کہنے پہ اس نے چھوڑ دیا تو یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا. یہ اس کو حرام نہیں کر رہا بلکہ ڈاکٹر نے کہنے سے کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. ایک ہے روحانیت، جسمانیت کا تو ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا، روحانیت کا آپ کو کوئی ولی بتائے گا. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جیسے جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر کی یا حکیم کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا علاج کرے، ایسے ہی روحانی بیماری کے لیے بھی کسی ولی کی، کسی پیر کی ضرورت ہے جو اس کا علاج کرے. یہ مت سمجھیں کہ روحانیت کے لیے ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسم کی بیماری کے لیے ہمیں ڈاکٹر اور حکیم کی ضرورت ہے، اس کے پاس جائیں گے وہ اس کا علاج کرے گا، نہ جائیں گے تو علاج نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہماری روحانیت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اخلاق کے اندر گندگی ہے، تقوی ہمارا مکمل نہیں ہے. تقوی سکھانے والے لوگ بھی ہیں، اخلاق سکھانے والے لوگ بھی ہیں. روحانیت اس چیز کا نام ہوتا ہے، ہمارے اندر جو صفات ہیں اس کے اندر کمی ہے تو اس کو سکھانے والے لوگ بھی ہیں. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی، آپ حلال چیز کو نہ کھائیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے. اگر آپ کا پیر، آپ کا مربی، آپ کا تربیت کرنے والا کوئی بھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، اس سے تمہاری روحانیت میں نقصان ہو جائے گا، جو جس شعبے کا تھا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا نقصان دہ چیز ہے، دوسرے بندے کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ اگر اس کو چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے لیے اس عنایات کے اندر شامل نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا وہ کہ اگر یہ ڈاکٹر یا پیر آپ سے کہتا ہے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ نہ ڈاکٹر نے کہا نہ پیر نے کہا، ویسے اس نے کھانا چھوڑ دیا، اور چھوڑنے اس نہ کھانے کو، حلال چیز کے نہ کھانے کو وہ ثواب سمجھتا ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گا اور رہبانیت ہو جائے گی. بدعت بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے اور رہبانیت بھی ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. دیکھیں کتنا آسان دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز کی حد مقرر کر دی ہے. بدعت اور ثواب، اگر ثواب کی نیت سے چھوڑتا ہے تو بدعت ہو جائے گا یا رہبانیت ہو جائے گا. اگر کسی طبیب کے کہنے پر، چاہے وہ روحانی ہے یا جسمانی طبیب ہے، اس کے کہنے پہ چھوڑتا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز مت کرو. 3 قسمیں جو بنی ہیں، یہ 3 قسمیں ہر ایک کی اپنی اپنی حدود ہے، اس کے اندر رہ کے. اچھا آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے بزرگوں کے کہ بعض بزرگوں نے پوری زندگی فلاں چیز نہیں کھائی، فلاں چیز نہیں کھائی، فلاں چیز نہیں کھائی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی چیز کے تحت شامل ہے، یا تو ان کو روحانی طبیبوں نے منع کیا ہے یا ان کو جسمانی طبیبوں نے منع کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے فلاں چیز کو کھانا چھوڑ دیا. بزرگوں قرآن پاک کی آیت کے خلاف جائے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا یہ عمل قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے. ان کو یا تو کسی طبیب نے منع کیا ہے جو جسمانی ہے، یا پھر کسی طبیب نے منع کیا وہ روحانی ہے. لہذا اس کے دائرے کے اندر ہے کہ انہوں نے چیزوں کو چھوڑا لیکن اس کو حرام نہیں سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی ایک اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے تو ایک بیوی کے پاس گیا، اس نے شہد نوش پیش کیا، اللہ کے نبی نے شہد نوش فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے اندر برابری کرتے تھے. پھر دوسری بیگم کے پاس گئے، اس بیگم کو پہلی بیگم سے کیا ہوا، تھوڑا سا رش کہہ لیں یا سوکن پنا کہہ لیں، یہ تو ہر عورت کے اندر ہوتا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ کسی صحابی کی کمی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مسئلہ بیان کرنا مقصد ہے جو یہاں پر ہے. تو دوسری بیوی نے کہا، حالانکہ وہ شہد کھا کے گئے تھے تو شہد کا جو چھتا ہوتا ہے نا، اس کے جسے موم کہتے ہیں، اس کی ایک اپنی ایک ہلکی سی بو ہوتی ہے اس موم کی، اگر وہ شہد کے اندر آ رہے تو اس کا ذائقہ اس کے اندر رہتا ہے. تو اس نے کہا کچھ اور چیز کا نام لے لیا، پتہ نہیں ایلوے کا نام لیا یا کسی اور چیز کا نام لیا جو بدبودار چیز ہوتی ہے، آپ تو فلاں چیز کھا کے آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد ہی نہیں کھاؤں گا. حالانکہ شہد کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیز ہے. سورۃ نحل پوری سورج ہے قرآن پاک میں شہد کی مکھی کے نام سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے آیت اتاری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں، تبتغی مرضات ازواج،
اپنی کسی بیگم کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, اپنے نبی کی قسم توڑوائی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاں بھی قسم کا کفارہ دیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. تو یہ اس آیت کے تحت شامل ہے. اور آگے فرمایا کہ حد سے مت بڑھو, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے کھاؤ, جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ساری کھاؤ. یہاں ایک بات بڑی مفسرین نے عجیب لکھی ہے, فرمایا کہ ترک دنیا کو چھوڑ دینا اور حب دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا ایک حد تک پسندیدہ ہے. یعنی اچھی بات ہے, آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, آپ دنیا کو چھوڑ دیں, لیکن اس کی بھی ایک حدود ہے. حد میں رہ کے یہ کام کرے تو اچھا ہے, لیکن اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے, اس نعمت کو استعمال کرنا اس نعمت کا شکر ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا اپنے جسم پہ کپڑا پہنے. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھی سی سواری استعمال کرے. تکبر کے لیے نہیں, فخر کرنے کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے. جس کے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے, جس کے پاس ہے تو اپنی استطاعت میں رہ کے اس نعمت کا شکر ادا کرے, اس میں بہتری ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو اس میں اور بھی بہت ساری ہیں, تقویٰ کی بات بھی ہے اس میں اور بھی, لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا صحبا لمن اہتدی. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.